أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العلی العظیم۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی بھی انسان کو بغیر کسی انسان کے جرم کے بدلے میں قتل کیے ہوئے قتل کیا یا زمین میں اس نے فساد برپا کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا، اور اگر کسی نے کسی کی جان بچائی، کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا اور انہیں زندگی عطا کی۔ حضرات، یہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک انسان کی جان کی کتنی قیمت ہے، کہ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو گویا وہ پوری انسانیت کو قتل کرنے جیسا جرم کرتا ہے، اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی جان کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جس طریقے سے خاندان کے افراد ہوتے ہیں، اس میں کسی کی جان چلی جاتی ہے، اس طریقے سے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اور انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تو میری عادت کو نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا، اے بار الہ، تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، میری رحمت کو وہاں پاتا، تو وہ اس کو پانی پلاتا تو میرے رحمت کو وہاں پر محسوس کرتا، اور تو اگر اس کی عادت کو آتا تو میری رحمت کو وہاں پر پاتا۔ حضرات، آج اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، ہر طرف انسان پریشان ہے، اور بہت سے لوگ مر رہے ہیں بیماریوں کی وجہ سے، بہت سے لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ حکومتیں ان کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہیں، حکومتوں کے پاس یا تو بجٹ نہیں ہے یا تو وہ اس طریقے سے ان کے تئیں بے رخی اختیار کر رہی ہیں۔ بہرحال انسان پریشان، لاکھوں لاکھ انسان پریشان ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے رہنے کے لیے ان کو جگہ نہیں ہے۔ 1-1.5 ماہ سے وہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ بہت سے ایسے مزدور ہیں جو سڑکوں پر سفر کر رہے ہیں، وہ دلی سے، ممبئی سے اور مدراس سے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ پولیس ان کو ڈنڈے مارتی ہے اور وہ بھاگتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور ان کے بیانات ٹیلی ویژن پر آ رہے ہیں، چینل ان کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ کسی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، کسی نے 4 دن سے کھانا نہیں کھایا، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ حکومت اس قدر بے توجہ ہو جائے گی، کسی نے سوچا نہیں ہوگا۔ فوڈ منسٹر کو کوئی فکر نہیں ہے، ریلوے منسٹر کو کوئی فکر نہیں ہے، اور جو لوگ گاؤں کی فلاح و بہبود کی منسٹری چلاتے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے، لیبر منسٹری کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جمہوریت کو بدنام کرنے والا عمل ہے، یہ انسانیت کو بدنام کرنے والا عمل ہے، یہ غیر انسانی عمل ہے۔ لہذا جو بھی انسان کسی بھوکے کو دیکھے، کسی پیاسے کو دیکھے، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا اور اس کے آرام و راحت کا خیال رکھنا، اس کو منزل تک پہنچانے میں مدد کرنا، یا جو بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور خاص طور سے اس امت کے لوگ، اہل ایمان کو ضرور چاہیے کہ ان کی مدد کریں، اور کر بھی رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، لوگ جہاں تک کر سکتے ہیں وہ ان تمام کاموں میں پیش ہیں، اس لیے کہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انسانیت کا بقا کا مسئلہ ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی جگہ کا رہنے والا ہو، کسی بھی خاندان کا رہنے والا ہو، بہرحال اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اگر خود انسان کھانا نہیں کھلا سکتا
خود پانی نہیں پلا سکتا تو جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جو اس کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو ترغیب دے کہ ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ایسے لوگوں کو پانی پلانا چاہیے، ایسے لوگوں کے رہنے کا انتظام کریں۔ اگر وہ یہ نہیں کرتا ہے تو گویا اس کے دل و دماغ سے انسانیت رخصت ہو رہی ہے اور اسے انسانوں کا درد نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اسے علم نہیں ہے یا اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بے چین ہو جاتے تھے جب کسی کو بھوکا دیکھتے تھے، جب کسی کو پیاسا دیکھتے تھے، وہ کسی کو پریشانی میں دیکھتے تھے۔ اس پریشانی کو آج اس امت کے اندر بھی محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق سے نوازے۔